السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل نیام آن لائن ٹیچنگ۔ دوستوں، آج میں آپ سے رمضان مبارک کے بدا ہونے کے بارے میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ مستحبات کام کرنے کے کام کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ رمضان کے ودا ہونے کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی مصیبت؟ فرمایا، رمضان مبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعا کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ دوستو، غم رمضان میں رونے کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے، اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ اس پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی غم کی جدائی، اس کی غم جدائی کا اظہار آنسوؤں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ عید کا چاند نظر آنے پر ہجرے رمضان میں افسردہ ہو چند آنسو رونے اور آثار میں کافی کرتے ہی رونقوں میں گل ہو کر رہ گئے، اور عید کا روز سعید سینے میں کھڑو اور درما کا ہوں ناچروں کی محفلوں پہ ہوتا میلوں میں پھر مخلوق تفریح کا ہمیں برباد ہو گیا کہ یہ تو اور دنوں میں بھی کوئی اچھا کام نہیں، اور عید سعید کے دن توبہ توبہ۔ دوستو، کیا ہمیں بھی ماہ رمضان کے جدا ہونے سے رونا آتا ہے؟ اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی فرقت و جدائی کے وقت زمین و آسمان اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ کی ہمدردی میں روئے کہ ان مسلمان سے ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور جس میں ہر آن رحمتیں برستی ہے، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ ایسا انعام و اکرام والا مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمان سوچو اور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مہمان کی جدائی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے کم میں ہوتی ہیں؟ اور مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، وقت افطار کا نورانی سماں، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت، یہ تمام مناظر کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کی یاد کرو، ساعتوں کی یاد کر کے جن میں نور و تجلیات کی خوب بارشیں ہوتی ہیں، کہ ہم بھی رہتے ہیں ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ گیا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں استوار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے یہ دیکھ ہی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک کو محترم ماہ رمضان کے غم نہیں روتے، جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ افسوس ہم نے اتنے عظیم شان مہمان ماہ رمضان کی کوئی قدر منزلت نہ پہچانے، اس شب و روز غفلت میں گزار دیے، اس کی برکتوں سے کم حق نفع اٹھانے سے قاصر رہے۔ حضرات محترمہ، شب عید اور روز عید جتنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے مبارک دن میں
خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، آپس میں ملاقات اور معانقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ بہرحال ہم عید کے روز بھی اور روز اپنے مالک حق کی اور اس کے پیارے حبیب رسول عربی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے میں وہ لگے رہنا چاہیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ہمارے انسان مبارک کی آمد پر خوش اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے رمضان شریف اور میرے تمام دوستوں کو رمضان شریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گنہگاروں کے حق میں قبول فرما۔ آمین سبیل۔ اور کیا ماہ رمضان ہم سے ہوتا ہے جدا، کیا منبع برکات دنیا سے چلا، جب اس میں نہیں ہم سے کوئی طاعت ادا، پھر ودا اس کو نہ کیوں روشن کرنے کی وجہ۔ دوستو، آئیے عید الفطر کی نماز کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز ہم ادا کیسے کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز دے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے مان کے شیخ کی طرف اسلامیت کریں گے۔ اس کے بعد نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے، اس کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے، پھر چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو کیوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لیے جائے، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ پھر امام اوس اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر چہر کے ساتھ الحمد اور سورت پڑھے، پھر رکوع و سجود کرے۔ دوسری رکعت میں سورت الحمد اور سورت پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عید میں زائد تکبیریں 6 ہوں، 3 پہلی میں قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور 3 دوسری میں قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے، اور ان 6 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار سکتہ کرے۔ اور عید میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے، یا پہلی میں سبح بسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں هل اتاک والی سورہ پڑھے۔ اور دوستو، اب ہمیں عید الفطر کی نماز ادا کرنے جانے سے پہلے چند مستحبات کام کر لینے چاہیے۔ عید کے دن یہ امور، یہ کام کرنا مستحب ہے۔ ناخن تراشوانا یا تراشنا، حجامت بنوانا، صبح کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا، غسل کرنا، عیدگاہ جلد چلا جانا، مسواک کرنا، نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے، یعنی نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نیا ہو تو نیا ورنہ دھونا، عیدگاہ پیدل جانا، انگوٹھی پہننا، دوسرے راستے سے واپس آنا، خوشبو لگانا، نماز کو جانے سے بیشتر چند کھجوریں کھا لینا، 3 5 7 یا کم بیش مگر تاک ہو، کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گنہگار نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب کیا جائے گا۔ دوستو، یہ رہی ہماری آج کی بات، اس کو میں نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے گا۔ السلام علیکم۔